السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ میں اس وقت ورجینیا میں ہوں، ورجینیا میں۔ تو یہاں پہ جناب اس سے پہلے میں تھا میری لینڈ میں، تو میری لینڈ سے پہلے میں تھا نیو جرسی میں اور نیو جرسی سے پہلے میں تھا نیو یارک میں۔ نیو یارک میں محمد خان صاحب کی محبت، پیار اور میزبانی، پھر نیو جرسی میں حسینہ میڈم کی اور ان کی بیٹی صفا، ان سب کی فیملی کی مہربانی، اور پھر میری لینڈ میں جناب ڈاکٹر جمشید صاحب، ان کی شفقت اور مہربانی، اور پھر کولمبیا میں ایاز صاحب، ٹھیک ہے، فقیر اللہ صاحب کے بیٹے ایاز صاحب کی مہربانی، شفقت، اور اب یہاں سے جناب علی رمضان الحق صاحب اور ان کی فیملی، بہت پیاری فیملی، ان سب کی محبتیں سمیٹ کے آگے جا رہا ہوں ایک اور نئی اسٹیٹ میں۔ اور میں ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا، ہاسپٹیلٹی کی، سیریں کروائیں، کھانے کھلائے، تحفے دیے۔ میں ان سب کا بہت بہت یہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب میں آج آگے جا رہا ہوں ڈیلیور، وہ ایک سٹیٹ ہے، وہاں پہ اعجاز ربانی صاحب ہیں میرے دوست، تو ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو 1-2 دن کا وہاں کا پروگرام ہے، اور اس کے بعد پھر آگے شیڈول ہے، نیو جرسی بھی جانا ہے، نیو یارک بھی جانا ہے۔ تو جو دوست میرے دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے مطابق ہی میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو رابطے کے لیے فون نمبر جو ہے میرا واٹس اپ 030047255752۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے جس کو اب میں تو اچھا، پیارا، خوبصورت، اور اس کی ہر چیز ہی بہت خوبصورت ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ بہت لمبا تک ہے، یہ میریٹ ہوٹل ہے، جیسے اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل ہے نا، ویسے ہی ہوٹل ہے۔ کھانا پینا یہاں پہ ہے، اور بریک فاسٹ ہے، سارا دن کافی وغیرہ پئیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے۔ باقی جناب سیاسی لحاظ سے تبصرے جاری ہیں کہ عمران خان 6 سیٹوں سے جیت گئے، 8 پہلے 8 تھیں، اب 6 رہ گئی ہیں، اور شہباز شریف پہلے 2 ووٹوں کی اکثریت سے جیتے ہوئے تھے اسمبلی میں، اب ان کو 2 اور مل گئی ہیں، اب وہ 4 کی اکثریت سے جیت گئے۔ یہ کیسے رزلٹ ہے یار؟ جیتنے والا ہار رہا ہے اور ہارنے والا جیت رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اسمبلی میں پہلے 2 سیٹوں کی اکثریت تھی نا شہباز شریف صاحب کی، تو اب ان میں 2 میں اضافہ ہو گیا، ایک یہ عبدالحکیم بلوچ صاحب کا پیپلز پارٹی کا، اور ایک جناب یہ علی موسیٰ گیلانی۔ تو اندازہ کریں یہ کیسے الیکشن تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب قسطوں میں ہارے گا، آگے پھر لڑے گا، پھر 2 سیٹیں ہارے گا، پھر لڑے گا، پھر 2، اس طرح کر کے نا، یہ تماشا کیا ہوئی، یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ اور بات آج بھی آپ عمران خان ڈیموکریسی کی کر رہے تھے، لانگ مارچ کی، نہ اس نے لانگ مارچ کرنا ہے، نہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ صدارتی نظام لانا چاہتا ہے اس ملک میں، اور صدارتی نظام بھی کون سا؟ ہٹلر والا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آئیڈیل جو ہے نا، نام لینے کا تو یہ کہتا ہے جی کہ میں مدینہ کی ریاست آئیڈیل ہے، لیکن اس کے آئیڈیل چائنا کا نظام ہے، اور اس کے آئیڈیل جو ہے نا ہٹلر ہے اور نازی پارٹی ہے۔ یہ میں سچ والی بات آپ کو، اندر والی بات بتا رہا ہوں، عمران خان کی اندر والی بات۔ تو اس لیے اس کا کوئی نظریے پہ، کسی نظریے پہ یہ قائم نہیں ہے کہ یہ والی بات ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو ہمارے نون لیگ والے ہیں ان کے لیے یہ ہمارا پیغام ہے کہ فوری طور پہ نواز شریف پاکستان آئے، اپنے کیسوں کا فیصلہ فیس کرے اور فیصلہ کرے۔ مریم نواز نے ہمت دکھائی ہے، وہ بری بھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، نواز شریف بھی بری ہوں گے
اب تھوڑا سا ان کو نا دل بڑا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم پیار محبت میں ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے، لیکن عملی طور پہ یہی ہوتا ہے۔ ہمارے وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب تھے نا، تو انہوں نے محسن پاکستان انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سر جی میں اگر بیمار ہوں نا، مجھے باہر کے کسی ملک میں نہ لے کے جانا، باہر سے پھر بری خبریں آتی ہیں، ڈیڈ باڈیاں آتی ہیں، تو میں اپنے ملک میں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر قدیر خان نے یہ کہا تھا۔ تو ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے، ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر نکلیں اور پبلک میں آئیں۔ اب دیکھیں جی کل الیکشن کا یہ ہوا ہے نا، سب کا یہی ویو تھا کہ جی عمران خان اکیلا میدان میں تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، نہ مولانا فضل الرحمان تھے، نہ کسی نے بھی کوئی فنکشن بتا دیں کہ اس ضمنی الیکشن کے لیے ایک بھی بڑا جلسہ ہوا ہو۔ کارنر میٹنگز ہوئی ہیں، باقی جلسہ کوئی نہیں ہوا۔ تو سر جی پھر وہ ستے ہیں تو کٹے جمدے نہ تو انہوں اکثر ہی میں کہہ رہے ہوں نا۔ تو باقی یہ ہے کہ ان کو اپنا اصلاح کرنی چاہیے، اور ڈیٹ آج یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم جی انشاءاللہ 31 اگست 2023 میں۔ یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے یار، انہوں نے گورنر ابھی تک نہیں لگائے۔ دیکھیں ابھی گورنر لگا ہے KPK کا، سندھ کا KPK میں، اور ادھر گورنر بھی نہیں لگایا انہوں نے۔ اور شہباز شریف صاحب اپنی شہباز والی سپیڈ پکڑو سپیڈ۔ اور عمران خان نے کسی کو نہ کام کرنے دینا ہے نہ کرنا ہے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ 4.25 سال بھائی تمہاری حکومت رہی ہے، تم نے کون سے یہاں پہ شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ بتائیں عمران خان۔ آپ تنقید کرتے ہیں یہ وہ، سب لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، اور پاکستان کو ڈبونے والے آپ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ آپ نے لیا ہے، ادھار آپ نے چڑھایا ہے سب سے زیادہ پاکستان کا۔ تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہر صورت مجھے اقتدار میں بٹھایا جائے، اور وہ فوج جو نیوٹرل ہونا چاہتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ کو خدا کا خوف کرو، اپنے کسی بیان پہ تو قائم رہو۔ اور یہ PTI والوں کی نا یہ ساری سیٹیں ان کی تھیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ پہلے بھی 20 ان کی تھیں، 20 میں سے 15 جیتیں، اب 8 ان کی تھیں، 8 میں سے انہوں نے 6 جیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی سیٹیں ہی ہیں۔ آپ اپنی انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ دیوے اپنا نو، ٹھیک؟ عمران کا یہ حال ہوا ہے، اور اس کے اوپر ڈھول بھی بجا رہے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ادھر جو دوست کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے سیاسی یہ وہ سارا، میں ادھر جتنی فیملیوں کو ملا ہوں، یقین کرو مجھے یہی ہوا ہے کہ عمران خان نے پروپیگنڈے کے ذریعے یہاں ساری کمپین چلائی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ جو ادھر عملی طور پہ رہتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا کہ وہاں گیس نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی، بل بڑے آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ عملی طور پہ وہ سنتے تو ہیں، لیکن عملی طور پہ جب آپ کو پتا ہو نا، پھر اس کا وہ جو صحیح پتہ لگتا ہے جب عملی طور پہ ہو۔ تو عمران خان نے 4 سال میں ملک کو تباہ و برباد کیا، اور اب یہ پھر ماما بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے۔ 5 سال کے لیے اسمبلی بنی تھی تو 5 سال آرام سے بیٹھے۔ جب یہ عمران خان حکومت میں تھے نا، تو کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو کہتی بھائی 5 سال کے لیے میرے ساتھ بات ہی نہ کرو۔ یہ عمران کہتا تھا میرے ساتھ بات نہ کرو 5 سال سے پہلے کی۔ تو اب وہ بدل گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی، اور جو میرے دوست دوسرے سن رہے ہیں جو ادھر میرے جو ملنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے نمبر آپ کو دے دیا ہے، آپ رابطہ قائم کریں۔ موسم ادھر بہت خوبصورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ویو ہے کھڑکی سے، تو بہت خوبصورت ویو ہے، اور موسم اچھا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، بادل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹ ہے نا ڈیلیور، وہ نیو جرسی کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جناب آپ سے ایک وہ کہتے ہیں نا، میں ادھر میں جس کو بھی مل رہا ہوں نا،
یقین کریں اتنے یہاں کے جتنے میں امریکہ میں دوستوں سے ملا ہوں نا یا مل رہا ہوں، وہ دریا دل ہیں انہوں دے میں نے ایک پنجابی کے انہوں دے دل جڑے نا اے گھیو دے گھڑے نے، گھیو دے گھڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے یہ فکر ادھر یاد رہے گا، گھیو دا گھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سب کو جو خدمت کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور یہ پاکستان آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے جو ہے نا وہ خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔